آپ کے بڑے بھائی اب بھی آپ کی پٹائی کرتے ہیں؟ انشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ ہاں، اگر میرا بیک گراؤنڈ مشکوک تو ہو سکتا ہے روز پٹائی ہوتی۔ آخر کو پولیس والے ہیں، بگڑے ہوئوں کو سدھارنے کا کام حکومت نے انہیں سونپا ہے۔ ہاں، اکثر معمر محمود اور مہران لوگوں کی پٹائی لگتی ہے۔ میسف نے انشا کی حیرت دیکھ کر جھیم کر مسکراتے ہوئے کہا، تبھی انشا بھی جیسے پرسکون ہو کر مسکرا دی تھی۔ مطلب آپ اسی لیے خاصے شریف ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں؟ ہاں ہاں، ویری فنی۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ کی فیملی بہت دلچسپ ہے۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ واقعی آپ سب بہت دلچسپ ہیں۔ ارے ہاں، جب ان تینوں پنیز کی پٹائی ہو تو مجھے ویڈیو بنا کر ضرور دکھائیے گا۔ مجھے لوگوں کو پٹتے دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ ہاں ہاں، انشا تالی بجا کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی میسف نے اپنے گھر کے لیے دریافت ہوئے اس نئے تیسرے نمونے کو دیکھا تھا۔ تو ناؤ وی آر فرینڈز، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اور ہاں، فون پر بات بھی۔ میسف نے انشا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے آفر کی تھی، جس پر انشا نے اسے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ میسف کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ دوستی تو ٹھیک ہے، مگر فون پر بات میں کبھی کبھی کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے پڑھنا ہوتا ہے نا۔ پاپا اجازت نہیں دیتے، انشا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اف میسف بیٹا، کیا قسمت پائی ہے، واہ واہ، بھائی نے میرے لیے منگیتر بھی چھان کر ڈھونڈی ہے۔ محترمہ فیونسی سے بات کرے گی بھی تو پاپا کی اجازت سے۔ میسف نے سر گھچاتے ہوئے تعصب سے سوچا تھا۔ اوکے، کبھی کبھی بات کر لیا کریں گے، میسف نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ برائڈل روم کی کھڑکی کی طرف چلا گیا تھا۔ میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں، آپ دروازے سے جائیے گا۔ مجھے اس روم سے باہر نکلتے سب دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، میسف بولتے ہوئے باہر کودنے لگا تھا۔ سنیں، اپنا نمبر تو دیتے جائیں، انشا نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ اوہ، لڑکی دھیرے دھیرے لائن پر آ رہی ہے۔ میسف نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا۔ اپنا نمبر بتائیں، میں کال کرتا ہوں، آپ سیو کر لیجیے گا۔ میسف کے کہتے ہی انشا نے اسے اپنا نمبر بتا دیا تھا۔ تبھی میسف کے کال کرتے انشا کے پرس میں رکھا فون بجنے لگا تھا۔ تھینکس انشا، مجھ پر بھروسے کے لیے۔ میسف دھیرے دھیرے چلتا ہوا دوبارہ انشا کے پاس آیا تھا، جسے واقعی اب میسف سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، اس لیے آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا، انشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تھینکس فار دس آنر مائی پرنسس، میسف نے کہتے ہوئے انشا کا ہاتھ تھاما تھا اور دھیرے سے لبوں سے چھوتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سامنے پھیلایا تھا، پھر اپنی مٹھی میں بند چیز اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ انشا اس کی اس جسارت کے بعد اچانک اپنے ہاتھ پر کچھ محسوس ہوتے ہی بھکلا گئی تھی۔ اسے کچھ دیر کے لیے میمر کی شرارت یاد آئی تھی، مگر پھر میسف نے جب اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو انشا کی ہتھیلی پر ایک خوبصورت سی چین پڑی ہوئی تھی۔ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں انشا، اس لیے میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہے۔ حالانکہ میں خود آپ کو اسے پہنانا چاہتا تھا، مگر خیر، جب آپ یہ پہنیں گی ایک پک لے کے مجھے ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ میسف لو دیتی آنکھوں سے انشا کے گھبرائے روپ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہی فوراً پلٹ کر کھڑکی کے پاس جا کر باہر کود گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی انشا میسف کے ہونٹوں کا جلتا ہوا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر ایک نظر وہ اپنے ہاتھ پر پڑی خوبصورت سی چین دیکھ کے شرما کر مسکراتے ہوئے باہری دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یوسف کو امریکہ آئے پورا مہینہ بیت چکا تھا۔ اس دوران اس کی زندگی بالکل مشینی ہو گئی تھی۔ اس کے یہاں آنے کے ایک ہفتے بعد ہی علی بھی ترکی سے واپس آ چکا تھا۔ یوسف سے اتنے دنوں بعد مل کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ یوسف کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے گیا تھا، جہاں اس کے امی ابا بھی اس سے خاصے اتفاق سے ملے تھے۔ رینا سے بھی اس کی ملاقات ہو چکی تھی، جو یوسف کو اتنے دن بعد اپنے سامنے دیکھ کے خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ کیٹی کے مقابلے ویسے بھی بھائی سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھی۔ یوسف کو اپنی اس بہن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ کیٹی سے جب وہ ملا تھا تو وہ ان دنوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ رینا کے مقابلے میں اپنے بھائی اور ماں سے شدید خفا تھی۔ تبھی اس نے یوسف سے سرسری سے ملاقات کی تھی، اور پورے وقت وہ یوسف کا مذاق ہی اڑاتی رہی تھی، جس نے ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد کو ایک گینگسٹر کے حوالے کر دیا تھا اور اب خود کلاش ہو کر گھوم رہا تھا۔ یوسف نے اس کی باتوں کو کوئی خاص برا نہیں منایا تھا، کیونکہ اسے علم حاصل ہو چکا تھا اور ہدایت پانے والوں میں شامل تھا، جبکہ اس کی بہن ابھی تک جہالت کے اندھیروں میں سفر کر رہی تھی۔ تبھی وہ کیٹی کی باتوں پر بڑا افسوس کرتا رہ گیا تھا۔ یہاں آنے کے ہفتے بھر کے اندر ہی اس کے پاس بالکل پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اس کے اکاؤنٹ پر شارلٹ کا قبضہ تھا، اور جو کیش اس کے پاس پڑا تھا وہ پاکستان جانے، وہاں رہنے اور زارا کے علاج معالجے سے لے کر یہاں آنے تک کے لیے خریدے گئے ٹکٹ وغیرہ تک بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جبکہ اب اسے اشد پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے سارے کام
پیسوں سے ہی ہونے تھے۔ خرچے دے کے منہ کھولے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے میں ایگزامز کی فیس کے سوا اپنی نئی شناخت کو بھی رجسٹر کروانا تھا، پھر اس کا یہاں رہنے کے دوران ہونے والا خرچ، ساتھ ہی ہر جگہ جانے کے لیے کرایہ وغیرہ کا انتظام کرنا، ان سب کاموں کے لیے اسے پیسے کی ضرورت تھی، مگر اب اس کے پاس مزید پیسے نہیں بچے تھے۔ تبھی وہ بے طرح پریشان ہو گیا تھا، حالانکہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چاہتا تو کچھ وقت کے لیے پھوپھا جان یا علی سے مدد لے سکتا تھا، ان سے کچھ رقم کا مطالبہ کر سکتا تھا، مگر یہ بات اس کے دل نے گوارا نہیں کی تھی۔ اور جب اس نے اپنا مسئلہ ہنری کے سامنے رکھا تو ہنری خاموشی سے اس کی ساری بات سن کر ویسے ہی اٹھ کر اس کے فلیٹ سے واپس چلا گیا تھا۔ پھر اگلے دن جب وہ دوبارہ یوسف کے پاس آیا تو اس کے پاس یوسف کے لیے اتنی زیادہ رقم تھی کہ اسے دیکھ کر یوسف کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس مشکل وقت میں ہنری نے اس کی مدد کی تھی۔ واقعی دوست اگر سچے ہو تو مذہب، رنگ، نسل، ذات پات کی تفریق کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یوسف کے لیے ہنری اس کا ایسا دوست تھا جو تبدیلی مذہب کے بعد بھی اس کے لیے دوستی کے وہی جذبات رکھتا تھا جو وہ رائن کے لیے رکھتا تھا۔ یوسف نے جب ہنری سے اس رقم کے بارے میں پوچھا تو اس نے یوسف کو بتایا کہ یہ وہی رقم تھی جو کچھ سال پہلے یوسف نے اپنے کلاس میٹ کو ایک فلیٹ بیچ کر اس کے فادر کی اوپن ہارٹ سرجری کے لیے دی تھی۔ اصل میں وہ رقم اپنے فادر کے آپریشن کے کچھ ہی مہینے بعد کلاس میٹ نے یوسف کو واپس کرنا چاہی تھی، مگر اس وقت یوسف نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تب ہنری نے نہ جانے کیا سوچ کر وہ پیسے بنا یوسف کو بتائے اپنے پاس رکھ لیے تھے، جو آج یوسف کے کام آئے تھے۔ اسی رقم میں کچھ مزید پیسے ملا کر اس اماؤنٹ کو ڈبل کر دیا تھا۔ یوسف نے جب اس بابت ہنری سے پوچھا تو اس نے نہ جانے کون سے وقت کے خرچے یوسف کو گنوا دیے جو وہ اس پر کرتا آیا تھا۔ ہنری کو یوسف کے خود پر خرچ کیے ایک پیسے کا حساب ازبز تھا، اس لیے اس نے یوسف کے ہی سارے پیسوں کو جوڑ کر ضرورت پڑنے پر ایک موٹی رقم کی صورت اسے واپس لوٹا دیے تھے۔ وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ یوسف یہاں ہونے والے تمام خرچوں کو پورا کرنے کے بعد بھی کافی سے زیادہ رقم نہ صرف سیو کر سکتا تھا بلکہ پاکستان جا کر ایک اچھا اور بڑا گھر بھی خرید سکتا تھا۔ تب بھی وہ اپنے دوست کی اس بے غرض محبت پہ یوسف کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے بے اختیار ہنری کو اپنے گلے لگا لیا تھا، جس نے اپنے دوست پر بات ڈالے بنا اس کی ضرورت بھی پوری کر دی تھی اور یوسف کا سر بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا تھا۔ پھر دن تیزی سے گزرنے لگے۔ دوسرا ہفتہ تھا جب علی کے توسط سے اس نے ایک اردو ٹریننگ سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کے بعد اب اردو سیکھنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی زارا کی مادری زبان کو سیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ زارا سمیت ابراہیم صاحب، سارا، افشاں بیگم اور باقیوں کے ساتھ بھی بلا جھجک آسانی سے بنا کسی ٹرانسلیٹر کے آسانی سے بات کر سکے۔ اس کے ایگزامز بھی شروع ہو گئے تھے، مگر زارا کی عادت تھی کہ اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اپنے فون میں موجود زارا کے پکس دیکھ کر وہ دن رات کا ایک لمحہ اسے یاد کر کے گزار رہا تھا، مگر کیسی مجبوری تھی کہ وہ زارا سے بات نہیں کر پا رہا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ چوری چھپے زارا کی آواز سننے کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جب دل اس کی یاد میں زیادہ تڑپتے اور بے چین ہوتا تو وہ مولانا صاحب کو کال کر دیتا، جو یوسف کی چلتی کال کے دوران زارا کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر یوسف کو اس کی آواز سنا دیتے تھے۔ یہی حال آمنہ بیگم اور کلثوم کا تھا، جو یوسف کی کال آتے ہی زارا سے بہانے سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی اور فون کے دوسری طرف موجود یوسف آنکھیں بند کے زارا کی آواز سن کر دل میں اتارتا رہتا تھا۔ پھپھو سے اسے پتہ چلا تھا کہ زارا تیزی سے روبہ صحت ہو رہی تھی۔ اس کی دماغی حالت اب تیزی سے ٹھیک ہو رہی تھی۔ آمنہ پھپھو، مولانا صاحب اور خود کلثوم بھی اس کو دوبارہ نارمل ہوتے دیکھ کر خاصے خوش تھے۔ سرفراز صاحب اور افشاں بیگم بھی اس سے ملنے آتے رہتے تھے اور بیٹی کو یہاں شادہ و فرحاں دیکھ کر دونوں خاصے مطمئن تھے۔ سارا نے بھی تفسیر قرآن کے لیے آمنہ بیگم کا مدرسہ جوائن کر لیا تھا۔ اب وہ روزانہ صبح مدرسے آنے لگی تھی۔ پھر یہاں رہ کر زارا بھی پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن بھی حفظ کرنا شروع کر چکی تھی۔ یہ ساری خبریں آمنہ پھپھو اور کلثوم یوسف کو خوشی خوشی سناتی تھی، تبھی وہ پانچوں وقت کی نمازوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تہجد میں زارا کے لیے خصوصی دعائیں کرتا تھا۔ یہ اس کی دعاؤں کا اعزاز تھا کہ اس کی زارا واقعی صحت مند ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی تہجد پڑھنا یوسف کی پختہ عادتوں میں شامل ہو چکا تھا کہ وہ پہلے الارم لگا کر بمشکل نماز کے لیے اٹھتا تھا، اب بنا الارم کے بھی وہ آسانی سے نماز کے لیے اٹھنے لگا تھا۔
امریکہ میں بھی یوسف نے اپنی شناخت چینج کروا لی تھی۔ کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے جب اس نے تبدیلی مذہب کی وجہ پوچھی تو اس نے سب کے سامنے سیدھا سا ایک جواب دیا تھا کہ اس نے اندھیروں کو چھوڑ کر روشنی کا راستہ چن لیا ہے۔ اسی دوران اس نے اپنی یونیورسٹی میں بھی نام چینجنگ کے لیے اپلیکیشن دے دی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا مگر یوسف نے یہ وقت کچھوے کی چال کی طرح چل رہا تھا۔ اس دوران اس کی تھیوری کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور اب بس پریکٹیکل ایگزامز باقی تھے۔ پاکستان سے آمنہ پھپھو سے روز بات ہو رہی تھی۔ کلثوم بھی اسے امریکہ قیام کے دوران بہنوں کا خیال رکھنے کی تلقین کرنے کے لیے کال کرتی رہتی تھی اور یوسف انہیں یقین دلاتا رہتا تھا کہ وہ رینا سے تو ملتا رہتا ہے مگر کیٹی اسے ملنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی، پھر بھی وہ ہنری کے ذریعے اس کی خبر گیری کرتا رہتا ہے۔ یوں کلثوم بھی خاصی مطمئن تھی۔ پھر وائوس سے فری ہو کر یوسف نے جیسے سکون کی سانس لی تھی۔ ہجر اب ختم ہوا چاہتا تھا۔ یوسف اور زارا جو دو جسم اور ایک جان تھے، انہیں واقعی جدائیوں کے عذاب نے ملن کے لذت سے آشنا کر دیا تھا۔ اسے اپنی زارا کے پاس جلد سے جلد پہنچنا تھا، اسی سوچ نے اسے سرشار کر رکھا تھا۔ تبھی سب سے ایک ایک کر کے ملتے ہوئے اس نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا تھا۔ پورے 2 مہینے بعد وہ اپنی زارا کو دیکھنے والا تھا۔ وہ شام کلثوم بیگم کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، اب سردیوں نے تقریباً پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی شاپنگ سے واپس آتے زارا نے فوراً اپنے روم میں جا کر بستر میں گھس گئی تھی۔ آتے ہوئے وہ کچن میں خانسما سے کافی کی کہہ کے آئی تھی۔ وہ کلثوم کے ساتھ روم شیئر کرتی تھی، حالانکہ اسے آمنہ پھپھو نے الگ روم میں رکنے کے لیے کہا تھا مگر اس نے ساس کے ساتھ رکنے کو ترجیح دی تھی کیونکہ وہ رات کو دیر تک جاگ کر کلثوم کو قرآن بھی پڑھاتی تھی اور خود ساتھ اپنا سبق یاد کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں رات کو سونے سے پہلے یوسف کے بارے میں خوب ساری باتیں کرتی تھی، جسے اب امریکہ گئے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ کلثوم سے ہی یوسف کی خیریت بھی ملتی رہتی تھی، جسے کچھ ایک دن میں واپس پاکستان چلے آنا تھا۔ زارا کے یہ 2 مہینے یوسف کے بنا کیسے گزرے تھے یہ بس وہی جانتی تھی۔ سارا دن تو وہ مدرسے کے بعد مختلف کاموں میں مصروف رہ کر خود کو بہلائے رکھتی تھی مگر روز رات کو جب وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر لیٹتی تو آنکھیں بند کرتی تو وہ دلربا سا شخص اس کی بند آنکھوں کے پردوں کے پیچھے چلا آتا تھا۔ وہ شخص جو اسے محبت کرتا تھا، اس کا ہمدرد، اس کا غم گسار، اس کا شوہر تھا، اس کا سب سے بڑا سہارا تھا، وہ واحد سہارا جو اسے پاکستان میں اکیلا چھوڑ کر اسے بنا ملے امریکہ چلا گیا۔ زارا کو اس کے یوں خاموشی سے چلے جانے کا اتنا شدید دکھ تھا کہ شدت سے اس کی یاد آنے کے باوجود بھی وہ اسے بات نہیں کر رہی تھی۔ ان 2 مہینوں کے دوران جب بھی اس کی کال کلثوم یا آمنہ بیگم کے پاس آتی تھی تب وہ ان کے پاس موجود ہوتی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ یہ اس کا یوسف سے ناراضگی کا واضح اظہار تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا یوسف اپنی مرضی اور خوشی سے اسے یوں تنہا چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری رہی ہوگی جس نے اسے زارا کو چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا تھا۔ زارا اس شخص سے خفا ہو سکتی تھی مگر بدگمان کبھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ اس کے اوپر آئی اس آزمائش پر اللہ کے بعد اس دنیا میں یوسف ہی وہ واحد شخص ہے جس کی وجہ سے درد کے ان لمحوں کو اس نے مرتے مرتے گزارا تھا۔ یوسف کی وجہ سے ہی وہ آزمائش کے اس دور میں زندہ رہ سکی تھی۔ اگر وہ جسمانی اور دماغی روپ سے صحت مند تھی تو اس کی وجہ یوسف ہی تھا، وہ شخص جو اس کے دل و جسم و جان سے بھی زیادہ قریب تھا، وہ جو اس کی ایک ایک جنبش کو سمجھتا تھا، اس کے وحشتوں کے لیے قرار کی مانند تھا، اور وہ جو اس کے پاگل پن کو ہنستے ہنستے اپنی ذات پر سہتا تھا، وہ یوسف جو اس کے لیے کبھی بھی نہیں بدلا تھا۔ جب اس کے پیدا کرنے والی ماں بھی اسے بیزار رہنے لگی تھی، اس کا وہی یوسف اسے بنا بتائے، اسے بنا ملے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ بس اسی ایک بات کا گلہ اسے یوسف سے تھا، مگر یہ گلہ کرتے ہوئے وہ یہ اکثر بھول گئی تھی کہ اگر یوسف اسے بتا کر جاتا تو وہ اس وقت اس کی جو دماغی کنڈیشن تھی، ایسے میں وہ یوسف کو امریکہ تو دور شہر سے بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ جس ذہنی ابتری کا شکار تھی تب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ یوسف کی بات سمجھ پاتی۔ تب وہ یوسف کی پاگل زارا تھی جسے یوسف کے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تب یوسف کے جانے کا اسے سخت رنج ہوا تھا، وہ یوسف سے شدید خفا ہو گئی تھی۔ تبھی تو اسے اپنی اس ناراضگی میں اس کی بات پر بھی دھیان دینے کی کوشش نہیں کی تھی کہ یہ یوسف کا ہجر ہی تھا جس نے اسے دوبارہ پہلے والی زارا بنا دیا تھا۔ وہ ان 2 مہینوں میں بالکل بدل چکی تھی اور اب وہ وہی زارا بن چکی تھی جس سے
یوسف پہلی بار امریکہ میں ملا تھا۔ ان 2 مہینوں کے دوران زارا اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس ذات واحد کو بھی پانے کا سفر شروع کر دیا تھا جس کو خود پر پڑی اس آزمائش کے دوران وہ بھلا بیٹھی تھی، مگر ان 2 مہینوں کے دوران اس نے ہدایت کی اس راہ کو پا لیا تھا جسے پانا ہر مسلمان مومن کا خواب ہوا کرتا ہے، اور اسے اس دنیا اس راہ روشن تک پہنچانے والوں میں آمنہ بیگم اور مولانا صاحب کے ساتھ کلثوم کا بھی ہاتھ تھا۔ اپنے بزی شیڈیول کے باوجود بھی زارا کی روز کی کونسلنگ کی ذمہ داری اگر مولانا صاحب نے قبول کی تھی تو اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی جینے کا قرینہ سکھانے والی آمنہ بیگم تھی۔ اس کے سوا دنیاوی کام حوالے سے کلثوم بھی اسے زمانے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ بیٹے کی طرح وہ بھی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زارا سے چھوٹی موٹی روزمرہ کی باتیں کرتی تھی۔ خانسامہ کی موجودگی کے باوجود اسے کچن میں اپنے ساتھ لگائے رکھتی اور اسے یوسف کی پسندیدہ ڈشز بنانا سکھاتی تھی۔ کبھی اس کے ساتھ مل کر گارڈننگ کرتی تو کبھی اسے واک کے لیے باہر لے جاتی، اور یہ سب ان کے وقتاً فوقتاً سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ زارا نے لوگوں کو فیس کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ زارا کو اس کی ذات سے متعارف کروانے میں یوسف کے سوا آمنہ بیگم، مولانا صاحب اور کلثوم تینوں بھی سر فہرست تھے۔ انہوں نے زارا کے دماغی گرہوں کو جس ذہانت و سمجھداری کے ساتھ سلجھایا تھا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ تبھی تو وہ زارا ان کے ساتھ ان کے بیچ رہ رہی تھی۔ وہ یکساں بدلی ہوئی وہی زارا ابراہیم تھی جسے یوسف نے ٹوٹ کر چاہا تھا، اور وہ اس کی نئی زارا کو پرانی زارا کے رنگ سکھانے والے تینوں لوگ زارا کی طرف سے نہایت خوش و مطمئن تھے کہ یہ زارا ان کے لیے ان سب کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹی کلثوم سے یوسف کی باتیں کر رہی تھی، مگر کلثوم شاپنگ کے دوران شاید زیادہ ہی تھک گئی تھی۔ تبھی زارا سے باتیں کرتے کرتے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ ان کے پاس ہی بستر پہ لیٹی زارا بھی یوسف کے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے خود بھی کب سو گئی تھی۔ اسے سویا بھی کچھ ہی وقت ہوا تھا جب اس کی آنکھ ایک جانے پہچانے سے لمس کے ساتھ اس مانوس سی خوشبو پر کھلی تھی جو اس کے بہت قریب سے آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے لیے انجان نہیں تھی، یہ لمس اس کے لیے ناآشنا نہیں تھا۔ وہ اس سے جان پہچانے لمس اور اس خوشبو کو حقیقت کے سوا بھی ان 2 مہینوں میں بارہا کبھی خوابوں میں اور کبھی خیالوں میں اپنے آس پاس محسوس کر چکی تھی۔ یوسف نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی، تبھی اسے اپنے گالوں پر وہی جانا پہچانا ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ یوسف، یہ تم ہی ہو نا؟ تم آ گئے؟ زارا نے اپنی بوجھل آنکھوں کو کھولتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں کہا تھا۔ ہاں میری جان، میں آ گیا، اپنی زارا کے پاس، اپنی زندگی کے پاس۔ اس کے اوپر ترچھے رخ سے جھکے ہوئے یوسف نے کہا تھا، اور ایک بار پھر جھک کر اس کے گال کو چوم لیا تھا۔ اس نے زارا کے دائیں بائیں اپنے دونوں بازو رکھے ہوئے تھے اور زارا کو تقریباً اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ نہیں، تم یہی کہتے ہو، مگر میرے چھوتے ہی نہ جانے کہاں چلے جاتے ہو۔ تم کہاں گئے ہو یوسف؟ مجھے چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے ہو؟ میں تمہیں پل پل یاد کرتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پلیز تم واپس آ جاؤ، ایک بار میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ میری زندگی تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ زارا کا وجود یوسف کے بنا ادھورا ہے۔ میری غلطیوں کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، پلیز واپس آ جاؤ، مجھے ایسے مت ستاؤ۔ زارا یوسف کے چہرے کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کے اس سے التجا کر رہی تھی، اسے روک رہی تھی۔ زارا جان، میں آ گیا ہوں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ آپ نے مجھے پریشان نہیں کیا، آپ نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، آپ میری زندگی ہیں زارا۔ آپ کے بنا وہاں اکیلا میں بھی اسی طرح تڑپا ہوں جتنا آپ میرے بنا یہاں تڑپی ہیں۔ یوسف نم لہجے میں کہتا ہوا اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی تڑپ کے گواہ تھے۔ تبھی تو اس کی شدت و بڑے لمس کے ساتھ ہی اپنے چہرے پہ گرتے یوسف کے آنسو محسوس کرتے ہی زارا نے پوری آنکھیں کھول کر خود کو چومتے یوسف کو بے یقینی سے دیکھا تھا، پھر ایک نظر موڑ کر کلثوم والی سائڈ پر دیکھا تھا جہاں بھی یوسف تھا، پھر خود پر جھکے یوسف کو پیچھے دھکیل کر وہ ایک جھڑکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور غصے سے یوسف کو دیکھنے لگی تھی جو حیرت سے اس کا جارحانہ انداز دیکھنے لگا تھا۔ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، جہاں 2 مہینے سے تھے اب بھی وہیں چلے جاؤ۔ کیوں آئے ہو یوسف؟ 2 مہینے سے کہاں تھے تم؟ اب اچانک چلے آئے ہو مجھے یہ جھوٹی ہمدردیاں دکھانے؟ مگر میں سب جانتی ہوں، اسی لیے میرے سامنے زیادہ عظیم بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ بھڑک کر بولتی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تکیے کے پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی تھی۔ زارا، آپ مجھ سے اس طرح بے رخی سے بات مت کریں، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن آپ میری بات تو سن لیں۔
یوسف بے بسی سے بولتا ہوا خود بھی بیڈ سے اتر گیا تھا۔ مجھے تم سے ناراض ہونے کا کیا حق ہے یوسف؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تمہیں کسی کی کیا فکر؟ ایک بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی یوسف، کہ تم ابھی اماں کی طرح مجھ سے بیزار ہو چکے ہو، تبھی تم میرے پاگل من سے پریشان ہو کر مجھے چھوڑ گئے۔ اس لیے جانے سے پہلے تم نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی کہ کہیں میں آسیب کی طرح تمہارے پیچھے نہ پڑ جاؤں۔ زارا نے ساکت کھڑے یوسف کو دیکھ کر تلخی سے کہا تھا۔ کتنے دن بعد اس نے اس دلربا شخص کو اپنے سامنے دیکھا تھا، اس لیے یوسف کو دیکھ کر بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، مگر غصہ اپنی جگہ قائم تھا۔ یہ سچ نہیں ہے زارا، باخدا یہ سچ نہیں ہے۔ پلیز مجھے گولی مار دیں مگر ایسے اتنے الزام نہ لگائیں مجھ پر۔ مجھے غلط مت سمجھیں، میں خود اپنی خوشی سے آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ وہاں میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر میرے ایگزامز ہو رہے تھے، ساتھ ہی مجھے اپنے اسلامک نام رجسٹر کروانا تھا۔ بہت سے کام ایسے تھے زارا جس کے لیے مجھے گھر سے کئی گھنٹے باہر رہنا پڑتا۔ ایسے میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جاتا؟ ماما بھی یہاں پر تھی، رینا اور کیٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے مجھے آپ کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ زارا دھیرے دھیرے